اچھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہتے تھے جب اپوزیشن میں تھے انہی اثاثوں کو گروی رکھنے پہ؟ مجھے بلیک کے جو موٹر وے ہے لاہور سے اسلام آباد، اس کو انہوں نے گروی رکھ دیا، اس کے اوپر پیسے لیے ہیں، قرضہ لے لیا اس کے موٹر وے کے اوپر، تو جو بھی آپ پیسہ دیں گے آپ وہ کسی اور کو جائے گا، قرضہ انہوں نے لیا ہے، پیسہ پاکستانی قوم دے گی۔ مسرت صاحبہ، کل تک مذمت اور آج آپ کہیں ترقی کا راستہ؟ میں عرض کرتی ہوں عائشہ، میری بات دھیان سے سنیں، مجھے 2 منٹ دے دیں نا، 1 منٹ دے دیں، میں اس میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ عائشہ، اگر آپ کو ایک ایسٹ ملا ملک کو، سپوز کر لیں وہ اگر اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ آپ سے پہلے لینے والے دے گے تو آپ نے وہ پے آف کرنے کے لیے ہر طریقے آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ ہم نے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اور یہ بلا سود قرضہ ہوتا ہے، بلا سود فائنینسنگ ہوتی ہے، یہ فائنینسنگ کا ایک میکنزم ہے انفیکٹ جو ہم نے اڈاپٹ کیا، اینڈ دس از دا سیفسٹ۔ ان کی طرح ہم نے گروی نہیں رکھا، گروی انہوں نے ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی کی بلڈنگ، مجھے بتائیں انہوں نے رکھی تھی کہ نہیں؟ وہ بھی سکوک ٹرانزیکشنز تھی، اسی طرز پہ تھی جو نون لیگ نے اپنے دور میں رکھی۔ مسرت صاحبہ وہ بھی سکوک ٹرانزیکشنز تھی، مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں 5 کی ہیں، ابھی آپ لوگ بھی کر چکے ہیں، وہ بھی سکوک ٹرانزیکشنز تھی جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھی وہ تو میں ان سے پوچھوں گی نا، قرضہ لٹانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو میں ان سے پوچھوں گی کہ آپ نے بھی کیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیا ہوا قرضہ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ریکارڈ تعداد میں جو پاکستان کا بلیک ڈیکیڈ تھا، ڈیکیڈز کے اندر انہوں نے جو قرضہ لیا ہم وہ میکسیمم واپس کر چکے ہیں۔ آنے والا ٹائم بہت بہتر ہے۔ اب آپ کا سوال ویلڈ ہے، اب آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سحر کامران صاحبہ سے جان لیتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں اعتراض کر رہے ہیں اگر یہ لوگ آج یہ کام کریں۔ سحر صاحبہ، آپ لوگ کریں تو جائز ہے، اور اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت کرے تو ناجائز ہے؟ یہ تو عجیب ہی دوہرا کام ہے، اپوزیشن میں ہو تو اور نعرہ لگا، حکومت میں آؤ تو اور نعرہ لگا دو۔ عائشہ، سب سے پہلے تو میرے خیال میں جو ان کو پرچی ملتی ہے نا صبح، اس میں یہ ملتا ہے کہ آپ سے سوال کچھ بھی پوچھا جائے آپ نے جواب میں یہی کہنا ہے کہ جی وہ پی ایم ایل ہے۔ کامنٹ نہیں کرے نا، سوال کرا۔ بات یہ ہے ابھی میں ضرور جو نا انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کے اوپر انہوں نے کمنٹ کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، میں ضرور ان کو بتانا چاہوں گی، اب ذرا پیٹنٹ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ لیں، وہ یو این ڈیزگنیٹڈ 1373 جو جن کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دیا ہے وہ ان کے اوپر ایکشن کی بات کر رہے ہیں، جہاں آپ نے 2420 کیسز رجسٹر کیے ہیں، آپ کی پروسیکیوشن 354 ہے اور آپ کی کنوکشن ریٹ 1 ہے۔ تو دیکھیں آپ حقائق کو ذرا سے سامنے رکھیں، اگر آپ یہ منی لانڈرنگ کی بات کریں گے تو میں کہوں گی ایک فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے دیں، معاملات درست ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا یہ کہاں سے سلسلے چلتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کہتے تھے کہ وہ خوشی کر لیں گے، قرضہ نہیں لیں گے۔ آج جواز مت تلاش کریں، آج جواز مت تلاش کریں۔ دیکھیں ہماری تو جواز تو آپ لوگوں نے دے رکھے ہیں، وہ جو کر دیں گے اس کے پیچھے ایک جواز ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کر گئی تھی اور یہ نون لیگ نے کیا تھا تو اب ہمارے لیے بھی جائز ہے، جواز تو آپ لوگ خود ہیں۔ ہماری تو فائنینشیل پالیسیز پہ کرٹیسزم تھا، ان کی تو ایک ٹیم تھی، ان کی 22 سالہ جدوجہد تھی، پھر ان کو جو ہے وہ ٹیم میں ان کو الیکٹڈ ممبرز تک نہیں ملے، یہ مانگ تھا کہ انہی جو ہے وہ لوگوں کو لا کے انہوں نے فائنانس منسٹر لگایا۔ اسی طریقے سے یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی دودھ کی نہریں بہہ گئی، مجھے آپ بتائیں کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایک عام آدمی تڑپ رہا ہے، مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کی خودکشی پتہ نہیں کہاں گئی، آپ نے تو پوری قوم کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو آپ یہ جو ہے، اور آج جو جتنے یہ جواب پیدا کر رہے ہیں، اگر یہ جواب سارے درست مان لیے جائیں تو پھر عمران خان احمد نیازی صاحب پہلے پوری قوم سے معافی مانگے، پوری قوم سے معافی مانگے، بولے میں جھوٹ پہلے بولتا تھا، میں جھوٹ آج بھی بولتا ہوں، میری یہی نالائکی ہے، میری جتنی بھی بنیاد تھی سیاست کی وہ جھوٹ۔ دیکھیں عمران صاحب کے بیانیے پہ مسرت صاحبہ سے پوچھوں گی آپ سے سوال، آپ کی جماعت کی پالیسی پہ، اگر آپ لوگ گروی رکھ رہے تھے تو ٹھیک تھا، پی ٹی آئی کی حکومت گروی رکھے تو ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے عائشہ آپ یہ بتائیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ ہی اس طریقے کا کوئی پروپیگنڈا کیا تھا، ہمیں جیسے فائنینشیل حالات ملے تھے، ہمارے جو پہلے آپ کے دور میں 14 سکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھی اور 501.5 ارب قرضہ لیا گیا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہم نے ہماری جن جو حالات تھے ہم اس پہ بات کریں گے، ہم نے کسی کو الزام نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ یہ کر کے چلی گئی۔ اسحاق ڈار صاحب ہمارے پہلے فائنانس منسٹر تھے جنہوں نے اس وقت کی فائنینشیل ہیلتھ پر اپنی پہلی تقریر کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا کہ ملک کی کیا حالت ہے۔ پیپلز پارٹی نے الزام تراشی کی سیاست نہیں کی تھی اس وقت کے حالات میں، جبکہ پاکستان کی ہر سڑک پہ بم پھٹتا تھا، اس وقت کے حالات میں جبکہ عالمی دنیا کے اندر انفلیشن کیا تھی، پاکستان نے نہ صرف سروائیو کیا، سیل آؤٹ کیا، بہترین
जो है वो फॉरेन पॉलिसी थी। पॉइंट क्लियर हो गया सहर साहिबा, आपके मुताबिक आपको जो हालात मिले उस दौरान वो मजबूरी थी कि आप वो सुकूक ट्रांजैक्शंस करते, तो ये जवाब नहीं आया, तो आज पीटीआई पर इतराज क्यों है? आज वो कहते हैं हमें हालात वो मिले हैं, हमें कर्जे वो मिले हैं, हम तो इनका ब्लैक डेकेड वो बोल रही हैं, उसके कर्जे उतार रहे हैं बैठे। देखिए पीटीआई की तो 22 साल जद्दोजहद थी, पीटीआई की तो बिल्कुल जो है एक टीम थी। पीटीआई ने तो खुदकुशी करनी थी, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने। पीटीआई तो रोजाना हमें जो है ना आधा से ज्यादा टाइम जो है गाली गलौज पे सर्व करती है। हमने क्या ये सब किया था? हमने करेक्टिव मेजर्स लिए थे, हमने इल्जाम तराशी नहीं की थी, हमने करेक्टिव मेजर्स लिए थे। हमने पाकिस्तान को निकाला था तमाम जो है वसाइल से, हमने जीएसपी प्लस साइन किया था, हमने एग्रीड आपका पॉइंट टेकन, करेक्टिव मेजर है वो, आपका भी करेक्टिव मेजर है और इनका भी करेक्टिव मेजर है। बात फिर वही है कि इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, इनके करेक्टिव मेजर्स शुरू होते हैं एक बयानिए से और बयानिए पे खत्म हो जाते हैं जिसमें एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। चले मैं आती हूँ, मुसर्रत साहिबा इसको रिस्पॉन्ड करेंगी, मगर अली गौहर बलोच साहब आपकी हुकूमत, आपकी क्लैरिटी क्या है? आपकी जब हुकूमत थी तो आप मिली हैं और आपने 5 स्कूक ट्रांजैक्शन करके 435 अरब रुपए कर्जा लिया। मरियम बीबी कहती हैं कि कर ही क्यों रहे हो, असासे ही गिरवी क्यों रख रहे हो? आपकी जमात से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये फरमाते हैं कि आप एयरपोर्ट और मोटरवे ना रखें, स्ट्रेटेजिक असासे आप जाके DH और F9 पार्क रख लें। कोई पार्टी पॉलिसी है या सिर्फ इल्जाम की सियासत और बयान की सियासत है अब नून लीग के पास? देखें आयशा, एक तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे प्रॉपर टाइम दें। मेरी आपने दोनों जी बिल्कुल, अब टाइम आपके पास है, जवाब दीजिए सर। लेकिन मुझे आपने बड़ा शॉर्ट टाइम दिया पहले बात करने का। देखें मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा कर्जा लिया है। पाकिस्तान की तारीख में जो हमने 5 साल में कर्ज लिया उससे इन्होंने इस वक्त तक 3 साल में उससे ज्यादा कर्ज ले चुके हैं। आज आप देख लें जिस तरह से मुआशी दिवालिया पाकिस्तान का इन 3 सालों में निकल चुका है। अल्लाह करे कि ये रिपेयर हो जाए, लेकिन ये पूरे जितने भी तजिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये अनरिपेयरेबल लॉस है जो ये कर चुके हैं हर शोबे में। आज देखें कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के मुमालिक अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंडिया से, मतलब उन सब से हम नीचे हैं। आज आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त हमने कर्जा लिया था, हमने हज़ारों किलोमीटर के मोटरवेज बनाए, उस वक्त 24-24 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, एनर्जी क्राइसिस जो है वो ख़त्म किया, दहशतगर्दी हर चौक पर धमाके होते थे, कराची की रौनकें बहाल की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह 99% खात्मा किया। मकसद यह है कि उन कर्जों को यूटिलाइज किया गया। पाकिस्तान में आप देख लें कि जितनी भी आपके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है, पंजाब में देख लें बिलखसूस, उस वक्त उसके तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया। आज आप देख लें कि इनके हालात ये कि 3 साल में एक टीचर भी किसी स्कूल में भर्ती नहीं किया इन्होंने। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, बाकी केपीके में और बाकी जगह पर जो इन्होंने दिवालिया किया है वो इससे अलावा है इसके। आज ये किस मुंह से कहते हैं? ये हमें कहते हैं कि हमने नुकसान किए, हम चोर हैं, और हमने आटा सस्ता दिया, हमने अद्वियात सस्ती दी, हमने डॉलर को कंट्रोल में रखा। और आज आप देखें इनके जो चोर हैं, जो आप रिंग रोड के चोर हैं, देखें मेरे वो टैक्स आप देख, इससे मुझे बताएं टैक्स कितने का है? ये तो 3 अरब और कितने के टैक्सेस है मुझे ये बताएं। जो हम आटा खाते हैं, गरीब खाता है, उस पे टैक्स नहीं देता। जो वो दवाई लेता है उस पे टैक्स नहीं देता। जो वो दाल खाता है उस पे टैक्स नहीं देता। जो वो सब्जी आटे पे टैक्स नहीं लगाया। अली गौहर बलोच साहब, मेरा सवाल वही रह गया, आपने कहा था 2 मिनट दो सवाल का जवाब। अली गौहर बलोच साहब, पार्टी पॉलिसी पूछी थी मैंने, पार्टी पॉलिसी पूछी थी, मरियम बीबी ने एक बात की, मुशाहिद साहब ने दूसरी बात की। सिर्फ इल्जाम और बयान या कोई पार्टी पॉलिसी है इस मामले पर? देखें नहीं, बिल्कुल मुशर्रफ साहब ने भी वही बात की है जो मरियम साहिबा ने बात की है। अगर हमने कोई चीज उस वक्त सिक्योरिटीज में दी तो फिर उसके बदले में हमने बहुत कुछ बनाया। भाई आप लोगों ने तो हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तख्तियां लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आपने अली गौहर बलोच साहब देखें, आपके 5 साल गुजर गए, आप कहते हैं जैसे पीपल्स पार्टी भी कह रही कि हमने करेक्टिव मेजर लिए, हमें जरूरत थी। मेरा सवाल बहुत सादा है। मरियम नवाज कहती हैं कि आप असासे गिरवी नहीं रख सकते, कैसे रखे?
آپ کی جماعت سے مشاہد حسین سید کہتے ہیں آپ رکھ لیں، موٹر وے اور ایئرپورٹ نہ رکھیں، اسٹریٹجک اثاثے ہیں، آپ ڈی ایچ ای اور F9 پارک رکھ لیں۔ میرا سادہ سا سوال ہے، نون لیگ کی پالیسی کیا ہے اثاثے گروی رکھنے پر؟ دیکھیں اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، دیکھیں ہم نے بہت زیادہ پروجیکٹس بنائے، او بھائی پہلے کچھ بناؤ تو صحیح اگر گروی رکھنا ہے۔ مریم صاحبہ نے اسی پیرائے میں کیا کہ آپ کو کیا حق بنتا ہے؟ پیسے آئیں گے تو بنائیں گے نا، خزانہ خالی تھا، وہ کہہ رہے ہیں قرضے اتار رہے ہیں۔ آپ نے کوئی موٹر وے بنایا ہے، آپ نے جس ڈیم کا ڈنڈورا آپ پیٹتے ہیں اس کی تو زمین بھی۔ اچھا میں آگے بڑھوں گی، مجھے صرف یہ کہہ دیں، آپ اسمبلی سے بھی آ رہے ہیں، مجھے بتائیے وہ اپوزیشن نے بجٹ روکنا تھا، بجٹ منظور ہونے جا رہا ہے، اپوزیشن کے پاس اتنی طاقت ہے وہاں پر، اتنی تقریریں نعروں میں کہ وہاں بجٹ کے اوپر کوئی بات کر لیں، وہاں بجٹ آپ کی کوئی اسٹریٹجی بن سکی ہے؟ پالیسی تو نہیں پتہ لگی، بجٹ روکنے کی اسٹریٹجی ہے؟ ابھی تک دیکھیں عائشہ، ابھی تک کٹ موشن چل رہے ہیں، کل بھی یہ وہی چلیں گے، اسی پر تقاریر ہو رہی ہیں۔ منڈے سے آن ورڈ بجٹ آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ بجٹ جس کو کہ مریم اورنگزیب نے بھی بولا کہ یہ تو وہ سکوٹا جن ہے اور جو کھانے کے لیے آیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی پوری علی صاحب میرا سوال یہ تھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی اسٹریٹجی بنا سکی ہے؟ تمام اپوزیشن سر جی آپ لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اسٹریٹجی ہے یا صرف تقریریں ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اچھا پھر اچھی بات نہیں، ہماری اسٹریٹجی بن چکی ہے، ہم تمام اپوزیشن اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے اس بجٹ کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مسرت صاحبہ ایک تو آپ رسپونڈ کر لیجئے گا، یہ وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کیا کہتے تھے یہ سن لیں، اور ماضی میں جب آپ لوگ مخالفت تھے، آج اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کل بھی جھوٹ کہہ رہے تھے، آج بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ ان کے کریکٹیو میئرز تھے مگر آپ کے نہیں، سنیے کیا کہتے رہے مراد سے۔ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی، ایئرپورٹ گروی، پی ٹی وی گروی، ہم سے پوچھتے کہ آپ نے یہ قرضہ کیوں لیا؟ آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا، ڈیفالٹ ہو رہے تھے، ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے دیا۔ کل وہ گروی رکھیں، آج آپ رکھے ہیں تو سب ایک سے۔ اچھا عائشہ پلیز آپ اس طرح کی سچویشن میں آپ دو فرق باتیں ان کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں، انہوں نے نہیں کرنی، آپ سمجھیں، آپ بڑی ذمہ دار ایک جرنلسٹ ہیں۔ جی سمجھیں، ہم نے جتنے بھی قرضے لیے، زیادہ تر جو قرضہ ہے وہ سود کی مد میں گیا جو ان کا لیا ہوا قرضہ تھا، باقی ظاہر ہم نے نظام ملک بھی چلانا تھا۔ اب میں ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، 10 چھوٹے بڑے ڈیمز ہم نے شروع کیے، ہم ان کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، ڈیموں کے نام کے اوپر سیاست ہوتی رہی، کمپلیٹ کسی نے نہیں کیا۔ دوسری جہاں تک بات ہے، یہ بات صرف آپ کے لیے اور عوام کے لیے، ان کو سنانے کے لیے نہیں ہے، انہیں سب نظر بھی آ رہا ہے لیکن یہ دیکھنا نہیں چاہتے، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگلی جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں میں ان سے یہ وعدہ ضرور کر سکتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے جو انہوں نے 70 سالوں میں قرضہ لیا ہے، ہم اگلے ٹینیور تک وی ول ٹرائی آر لیول بیسٹ کہ میکسیمم اس میں سے پے آف کر دیں۔ اور اکانومی کی جہاں تک بات ہے تو اس کا امپیکٹ جب عام آدمی کے اوپر ہے یا پڑ رہا ہے تو اس کا بہتر جواب وہ ان کو انشاءاللہ گلی محلے میں جا کے جب یہ جائیں گے تو ان کو ملے گا۔